اہلیہ بائی ہولکر کے دور حکمرانی کو اندور کی تاریخ میں سنہری دور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 31 مئی 1725 کو مہاراشٹر احمد نگر کے چونڈی گاؤں میں پیدا ہونے والی اہلیہ بائی ہولکر کے والد کا تعلق ایک قابل احترام خاندان سے تھا۔ وہ حادثاتی طور پر حکمران خاندان کا حصہ بنی اور تاریخ کا اہم کردار بن گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ریاست مالوا کے سربراہ ملہار راؤ ہولکر مراٹھا پیشوا بالاجی باجی راؤ سے ملاقات کے لیے پونے جاتے ہوئے چونڈی گاؤں میں رکے تو مندر میں 8 سالہ اہلیہ بائی کو دیکھا۔ وہ اس کی سمجھ بوجھ اور اخلاق سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے اور اپنے بیٹے کھانڈے راؤ کی دلہن بنا لیا۔ اہلیہ بائی کے 2 بچے، ایک بیٹا مالے راؤ اور ایک بیٹی مکتی بائی تھے۔ ان کے شوہر کھانڈے راؤ 1754 میں کمہر کے محاصرے کے دوران مارے گئے۔ بیٹے کی موت کے بعد ملہار راؤ نے روایات کے خلاف جا کر اپنی بیوی کو اہلیہ بائی کو ستی کرنے سے روکا۔ اہلیہ بائی کے سسر ملہار راؤ ہولکر کی موت کے بعد ان کا پوتا اور کھانڈے راؤ کا اکلوتا بیٹا مالے راؤ ہولکر اندور کا حکمران بنا، لیکن بیماری کی وجہ سے چند ماہ ہی زندہ رہ سکا۔ بیٹے کی موت کے بعد ریاست کا انتظام خود سنبھالنے کے لیے اہلیہ بائی نے پیشوا سے درخواست کی۔ حالانکہ مالوا میں کچھ لوگ اس کے سخت خلاف تھے، لیکن ہولکر کی فوج نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ پیشوا کی اجازت کے بعد اہلیہ بائی نے حکومت سنبھالی تو مالوا کے لوگوں نے اس کا ایک نیا روپ دیکھا، جو انتہائی روشن خیال، سمجھ بوجھ والی، بہادر اور نڈر سربراہ کے طور پر تھا۔ اہلیہ بائی نے اپنی سرزمین کو لوٹنے والے حملہ آوروں سے بچانے کے لیے ذاتی طور پر فوج کو تیار کیا۔ انہوں نے روایات کے خلاف جا کر اپنی بیٹی کی شادی ایک بہادر لیکن غریب آدمی یشونت راؤ سے کر دی۔ اہلیہ بائی کے کارناموں میں اندور کو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ترقی یافتہ شہر بنانا شامل ہے۔ نریماڈا ندی کے کنارے واقع شہر مہیشور دارالحکومت تھا، جو ادب، موسیقی، صنعت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ شاعروں، مذہبی شخصیات، کاریگروں، مجسمہ سازوں اور فنکاروں کو اعزازات اور تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ انہوں نے مہیشور میں ٹیکسٹائل کی صنعت قائم کی، بیوپاریوں، کاشتکاروں کو خصوصی مراعات دی۔ انہوں نے مالوا میں قلعے اور سڑکیں تعمیر کرائیں۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں سینکڑوں مندر اور دھرم شالائیں بھی تعمیر کرائیں۔ ان کا انتقال 13 اگست 1795 کو 70 برس کی عمر میں ہوا۔